السلام علیکم۔ بچے میسیج کر رہے تھے کہ پیپر کو کرنا کیسے ہے کہ مختصراً وقت میں ہم پیپر مکمل بھی کر لیں اور اچھے سے اچھے نمبر بھی حاصل کر لیں۔ تو اس حوالے سے میری یہ ترتیب ہے، ہر کسی کی اپنی ترتیب ہوگی، لیکن جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ بچے جو ہے پہلا سوال کون سا کریں اور ایک ترتیب کیسے بنائیں۔ بچے شروع سے کرنا بیٹھ جاتے ہیں سوال نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7 تک، تو کچھ چیزیں اس میں سے ایسی ہوتی ہیں جو مطلب اس میں معلومات دینی ہوتی ہے، وضاحت کرنی ہوتی ہے، تو بچہ ادھر ہی اپنا ٹائم جو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک اسکیم بنائی ہے کہ پیپر کو کرنا کیسے ہے۔ سوال نمبر 1 تو ہوتا ہے ایم سی کیوز کا۔ آپ ایم سی کیوز کر رہے ہیں تو سوچو بچار کریں، میکسیمم اس کے اوپر 10 منٹ تک آپ سوچو بچار کریں۔ اگر جو آتی ہے تب بھی آپ اسے 10 منٹ تک غور و فکر کریں کہ شاید کوئی اس میں ایسی بات نہ چھوڑ رہا ہو کہ جو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بچے جلد بازی میں بھی مار کھا جاتے ہیں، جلد بازی نہ کیجیے، میکسیمم 10 منٹ تک آپ اسی ایم سی کیوز کو جو ہے دہرائیں، تب جا کے آپ ایم سی کیوز جو ہے مار کریں اور اچھے سے جو ہے ببل فل کریں کہ ببل فل جو ہے غلط بھی نہ ہو، تو وہ نمبر کٹنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور 2 بار ٹک بھی نہ ببل فل نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوال نمبر 2 کو اٹھائیں۔ سوال نمبر 2 میں تفہیمی عبارت جو ہوتی ہے، اس میں جو آسان ہوتی ہے بچے جو ہے لازمی کر لیتے ہیں، تو سب سے پہلے تفہیمی عبارت پہ آ جائے۔ اس کے بعد جو بے جز ہے اس کا، وہ اشعار میں سے سوالات ہوتے ہیں، نظم میں سے بھی ہوتا ہے، شعر 1-2 شعر ہوتے ہیں، اور غزل میں سے بھی، تو ان میں سے شعر بنائے اور سوال بنائے ہوتے ہیں، تو انہی سوالات کو جو ہے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑی سی بھی آپ کو پریشانی پیش آ رہی ہے تو آپ حصہ قواعد پہ چلے جائیں، جیم جز پہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جو ہے بچے کو ازمر ہوتی ہیں، تو اس کو مکمل کریں۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کو اس کی معلومات آ رہی ہے، مطلب سمجھ آ رہی ہے، تو پھر آپ انہیں جو ہے اٹیمپٹ کریں اور لکھنا شروع کریں۔ اس کے بعد آپ آخر میں چلے جائیں، سوال نمبر 6 پہ چلے جائیں، رداد اور آپ بیتی۔ یہ نمبر جو ہے پورے دیتی ہیں، بظاہر آپ نظم کی تشریح کریں یا غزل کی تشریح کریں، جب آپ اس کا ایک 1.5 صفحہ مکمل کر دیتے ہیں تو آپ کے جو ہے 4 یا 5 نمبر مکمل ہونے کے چانس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 مکالمہ ہوتا ہے، اس میں بھی آپ نے میکسیمم ہر بندے کے 7-7، 8-8 ڈائلاگ لکھنے ہوتے ہیں، جو ٹوٹل 15-16 ڈائلاگز بنتے ہیں، تو یہ میکسیمم 2 صفحے یا 1.5 صفحے تک مکمل ہو جاتا ہے، اور خوبصورت کر کے لکھیں، اس میں بھی پورے کے پورے نمبر ملنے کے چانس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو مکمل کرنے کے بعد آپ آ جائیں سوال نمبر 3 پہ، اقتباس کی تشریح۔ اقتباس کی تشریح بھی 1.5 صفحہ پر مشتمل ہوتی ہے، آپ 1.5 صفحہ سے ابو بھی کر سکتے ہیں 2 تک، اور اس میں بھی پورے نمبر ملنے کے چانس ہوتے ہیں۔ بقیہ ہوتی ہے وضاحتی جو سوال ہوتے ہیں، جس میں مطلب اپنی طرف سے وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ اس سوال نمبر 3 کے بعد آپ آ جائیں سوال نمبر 4، کیونکہ نظم جو ہوتی ہے وہ ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی ہے، تو بچے کے پاس اتنا تو معلومات ہوتی ہے کہ وہ نظمیہ جز جو ہے اس کو آسانی سے کر سکے۔ تو پہلے آپ نظمیہ جز کی تشریح کریں، اور اس میں 2 حوالے کے اشعار لازمی لکھتے رہیں۔ آخر میں شعر نہ لکھیں، وہ آپ کا جو ہے نہیں گنا جاتا، اور اس سے نمبر کٹنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کے بعد بچتا ہے اب آخری، جس پہ آپ جتنا ٹائم لگا سکتے ہیں، وہ ہے سوال نمبر 5 اور غزلیہ جز کی تشریح۔ اس پہ آپ اپنی طرف سے معلومات جو ہے لکھ سکتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس کی جو اشعار کی تشریح ہوتی ہے وہ علیحدہ کرنی ہوتی ہے۔ ایک صفحے پہ ایک شعر کی تشریح آئے گی، اور دوسرے صفحے پہ دوسرے شعر کی تشریح آئے گی، تو غزلیہ جز کی علیحدہ اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ہر شعر کے 2 حوالے کے شعر لکھنے ہوتے ہیں۔ بلکہ جو حصہ نظم ہوتا ہے نا، آپ اس کو 2 صفحے پہ دونوں اشعار کی اکٹھے تشریح کرنی ہوتی ہے، مطلب ایک دوسرے میں تشریح جو ہے، تشریح کی ہیڈنگ ایک ہوگی، اور دونوں اشعار جو ہوں گے ان کی آپ نے ایک ساتھ تشریح کرنی ہے، اور اس کے میکسیمم آپ 3 حوالے کے اشعار اگر زیادہ دے سکتے ہیں تو 4 تک آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آخر میں شعر نہ لکھیں، نہ ہی پہلے لکھ ڈالیں، آپ تھوڑی سی تشریح کریں، ان کے درمیان آپ حوالے کے اشعار لکھتے جائیں۔ یہ ہے طریقہ کار پیپر کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو اس طریقے سے پیپر لکھے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پیپر جلدی بھی ختم کر لے گا، اور اس کے نمبر بھی بہت زیادہ
آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کیا امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا. اس طرح کے لیکچر حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل جتوئی اکیڈمی کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. السلام.